السلام علیکم پیارے بچوں، ہم آج 8ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارا عنوان ہے جابر بن حیان، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا یہاں تک۔ اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ پیارے بچوں، جب اس کی ماں نے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں بھیجا، تو جس گاؤں میں اس کو بھیجا گیا، اس گاؤں میں اس وقت کے مطابق وہاں پر اتنا تعلیمی نظام کا ماحول نہیں تھا، اور جابر نے وہاں پر معمولی تعلیم حاصل کی۔ البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ اب جابر بہت ہوشیار تھا، اس میں ہر طرح کا شوق پیدا ہو گیا تھا، تو اسی وجہ سے کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفے آیا، اور کچھ سال اس نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں گزارنے کے بعد وہ اپنے گاؤں کوفے میں واپس آ گیا۔ ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ اس وقت کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا، یعنی کہ بہت اچھا خاصا ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور جابر میں مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ چاہتا تھا کہ میں اور آگے بھی تعلیم حاصل کروں، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اس وقت جابر نے کیا کام کیا؟ اپنے ہی گاؤں کے ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، اور مروجہ مروجہ اس کو کہا جاتا ہے پیارے بچوں، جو اس وقت کے مطابق ماحول ہو، جو وہاں کا کیا بولتے ہیں، جس کا رواج وہاں پر ہو، رواج کے مطابق اس نے وہاں کے تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، جابر جو تھا وہ جوان تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا۔ اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی۔ اس کی ماں جو تھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کی ماں بہت غریب تھی۔ اب جابر جب جوان ہوا تو اس کو اپنی ماں کی غربت نہ دیکھی گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ پیارے بچوں، جو دھن سوار ہونا، کسی خیال یا بات کے پیچھے لگنا، شوق ہونا، اس کو کچھ اور آگے کرنے کا کچھ شوق پیدا ہو گیا، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کچھ دوائیں بناؤں، اور ان کی خاصیت کس طریقے سے ان کو بنایا جائے، کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں بنانی چاہیے۔ تو اس نے اس کی کیا بولتے ہیں، اس کو بنانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ پیارے بچوں، جس وقت اس نے دوائوں کا شوق اس کو پیدا ہوا کہ میں کس طریقے سے یہ دوائیں بناؤں، دواؤں کو جڑی بوٹیوں سے بنایا جاتا تھا، اور جڑی بوٹیاں جب اس نے گھر میں لائی، اور اس نے ایک بٹی اس کو کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا چولہا، جو جیسے کہ پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہاروں کے گھر میں ایسا بڑا چولہا ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کو پگھلایا جاتا ہے، جیسے لوہے کو پگھلایا جائے اس میں ڈال کر، تو اس میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دانتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ اس کے گھر میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں تھیں، اور الگ الگ قسم کے برتن بھی تھے، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیما گری کی نئے تجربے کرتا رہا، اور وہ ہر وقت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیما گری یہاں پر آ گیا پیارے بچوں۔ کیما گری اس کو کہا جاتا ہے سونا چاندی بنانے والا، یا دوائیں بنانے والا، یا دوسری قسم کی کچھ چیزیں بنانے والا، نئی چیزیں تیار کرنے والا۔ اس تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ انہی تجربوں کے ذریعے سے اس نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا،